اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 2-4 روز پہلے جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے 263 شاید یہ پاکستان کی یا 261 ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں، اس کا اعلامیہ پہ جو کچھ لوگوں نے اس سے پہلے اس کا اعلامیہ جہاں اس کے بقول ہمارے آرمی چیف صاحب اور محترم جرنیل فرماتے ہیں اعلامیہ کے روح سے سوشل میڈیا پہ کچھ غیر ذمہ دار لوگ بے بنیاد فوج پہ الزام لگاتے ہیں سیاست میں مداخلت کے اور الیکشن میں مداخلت کے، اور یہ ثبوت بھی حاضر ہیں اور گزشتہ کچھ آرمی چیف صاحبان کے کو حمالیہ جتنے جھوٹ بھی حاضر ہیں جنہوں نے قوم کا بیڑا گرک کیا۔ آپ کو ثبوت چاہیے نا، تو کل میں نے حضور والا میرا قبلہ حضور، پہلے تو بتا دوں میری عمر 70 سال ہے، میں سوشل میڈیا پہ ہوں، تو اس عمر میں 2 ہی کاموں کے لیے انسان کرتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، یا شہرت کے لیے یا دولت کے لیے۔ اس وقت میں شہرت کیا کروں گا؟ میں تو اپنی عمر بتا چکا ہوں، دولت قبر میں لے کے جاؤں گا۔ وہ تو ججوں، جرنیلوں، سیاستدانوں، بیوروکریٹوں کے پیٹ ہیں جو دوزخ نہیں بھرتے۔ میں نے کیا کر دیا؟ میرے پاس اللہ کا شکر ہے، بنیادی ضرورتوں کے لیے جو کچھ مجھے اللہ نے دیا وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے 2 سے 4 لوگ دیکھتے ہیں، پھر بھی میں بلا ناغہ ویڈیو بناتا ہوں۔ کیوں؟ میں اپنی دھرتی ماں جو میری پہلی آخری اب یہ پناہ گاہ ہے میرے بچوں کی، ہمارے پاس جتنا مرضی دولت آ جائے میں اور میرے بچے یہ دھرتی چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں کم از کم اور اپنے 22-24 کروڑ بچوں کا مستقبل جو ہے اس کے لیے جنگ کر رہا ہوں، جدوجہد کر رہا ہوں، ویڈیو کی صورت میں، تحریر کی صورت میں۔ تو میں جھوٹ بولوں گا؟ مجھے شہرت چاہیے، مجھے دولت چاہیے، میں آپ پہ الزام لگاؤں گا؟ اور ایسا بھی کوئی بے غیرت انسان ہوگا دنیا کا جو اپنے محب وطن، بہادر، جری، حلف کے پاسدار، عین کے پاسدار جرنیلوں پہ الزام لگائے؟ حضور یہ الزام نہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ آپ وہ کام نہ کریں جس پہ آپ پہ انگلی اٹھے۔ آپ کو ثبوت چاہیے سے ثبوت حاضر ہیں۔ مشتاق احمد خان صاحب جماعت اسلامی والے، ان کی سینٹ میں تقریر حاضر ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ISPR کا جو یہ بیان ہے کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے، یہ اس صدی کا سب سے بڑا مذاق ہے، اور مذاق جھوٹ ہوتا ہے، مذاق حقیقت تو نہیں ہوتی۔ اور ثبوت چاہیے؟ ایمل ولی جو ہے اس نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے، اس کے پاس ثبوت ہیں، لے لیں۔ فضل الرحمان میں 2-3 کانفرنسیں کی ہیں مولانا فضل الرحمان نے، وہ ثبوت دے رہا، اس سے لے لیں۔ اور کیا ثبوت چاہیے؟ وہ بیچارہ مسکین ایک انتہائی محب وطن انسان، اس کا باپ شہید محب وطن عظیم انسان، جن کو آپ نے ہمیشہ غدار ڈکلیئر کیا اپنے بمپوں کے ذریعے، اپنے بونکنے والوں کے ذریعے، اس نے یہی سچ ہی تو بتایا تھا، ثبوت ہی تو دکھائے تھے اسمبلی میں، جس کی وجہ سے اس کے گھر پہ ریڈ کروایا۔ اور کیسے ثبوت چاہیے؟ چلو یہ بات یہی روکتا ہوں، آپ مانا آپ سید بھی ہیں، آصم بھی ہیں، منیر بھی ہیں، آپ بالکل سچے ہیں، کیونکہ آپ جتنے بھی سید ہیں آپ سمیت، وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پہ میری جان قربان، میری آل اولاد قربان، کہ وہ ہمارے نانا ہیں یا دادا ہیں۔ تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہی کل میں نے آپ کو دعوت دی تھی، آئیے میرے ساتھ اسمبلی کے فلور پہ مباہلہ کر لیں۔ میں اپنے بچوں کو لے کے آتا ہوں، آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے قرآن پہ حلف دیں۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی عدالت، صحافت، سیاست، انتظامیہ، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جو بندوق کی نوک سے باہر ہو، جو بندوق سے کنٹرول نہ کیا جاتا۔ آپ کہتے ہیں آپ نے مداخلت نہیں کی، آپ کی زیر پرستی کچھ نہیں ہوا الیکشن میں، آپ حلف دے دیں اور مجھے جو مرضی سزا دیں، وہی مجھے جو مرضی سزا دے دیں، میں حاضر ہوں۔ وہ تو وہی بات رہ گئی۔ اب آپ تو بالکل سچے ہیں نا، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ آپ پہ صادق اور امین ہونے کا نعوذ باللہ رسول کریم کے بعد آپ پہ لیبل فٹ بیٹھتا ہے۔ چلو میں آپ کے پیش رو جرنیلوں کے جھوٹ بتاتا ہوں۔ پہلا بدبخت جرنیل، خبیث غلیظ جرنیل،
ایوب خان تھا جو خود ساختہ فیلڈ مارشل بن گیا. اس نے آپریشن جبرالٹر کروایا مقبوضہ کشمیر میں. میرے بے شمار میرے بھائی شہید کروائے وہاں, جو کمانڈو انہوں نے پیرا ٹروپ وہاں اتارے تھے بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی منصوبہ بندی کے. تو جب وہاں کچھ ہو رہا تھا, ہندوستان نے حملہ کیا تو جھوٹ بولا کہ ہندوستان نے ہم پہ حملہ کیا ہے. اور ہندوستان کا ناک میں دم تو ہم نے کر رکھا تھا. پھر ہم سے حفاظت بھی نہ ہوئی. آپ نے بہت بڑا خطاب کیا تھا ریڈیو سے کہ پتہ نہیں کس قوم سے پالا پڑا ہے. آخر میں حوالدار میر داد خان کا بچہ ہی تھا نا, جو انگریزوں کا غلام تھا, جو جا کے سلطنت عثمانیہ ترکوں کے خلاف جنگ لڑتا تھا مکہ میں, مدینہ میں. یہی تو آپ سب کا ماضی ہے. کوئی کسی حوالدار کا بیٹا, کوئی کسی کا, اور آپ کے بڑے جو ہیں وہ جا کے جنگ لڑتے رہے ہیں انگریزوں کے ساتھ, انگریزوں کی تنخواہ پہ, مسلمانوں کے خلاف, مکہ مدینہ کے خلاف, قاہرہ میں, بغداد میں. اس کے بعد جنرل یحییٰ خان, سبحان اللہ, وہ بغیرت, شراب کے نشے میں دھت, حسینوں کے جرمٹ میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم ہندوستان کو شکست فاش دے رہے ہیں مشرقی پاکستان میں. اور اس لمحے جب نیازی خان, وہ امیر عبداللہ نیازی جنرل کمانڈر مشرقی پاکستان, وہ دستخط کر چکا تھا اس دستاویز پہ ہتھیار ڈالنے کی. اس وقت یہ بغیرت یحییٰ خان کہہ رہا تھا ہم ہندوستان کو شکست دے رہے ہیں. ہمیں تو تب پتہ چلا جب بی بی سی نے یہ خبر بریک کی اور ہندوستان کے ریڈیو سے یہ سنی. پھر ہم سو نہیں سکے, کئی دن کئی رات تک ہم روتے رہے ہیں. اس کے آگے چلیں. جنرل ضیاء الحق, مرد مومن مرد حق, کہتا تھا میں 30 دن میں انتخاب کر کے واپس دفع ہو جاؤں گا. لیکن وہ اقتدار کے لیے اور امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے افغانستان میں 10 سال ہم پہ مسلط رہا. اور پھر اسی امریکہ نے اس سے ہماری جان چھڑوائی, اسے جہاز سے اوپر بھیج دیا. اس سے آگے جھوٹ آپ کے سناؤں. پرویز مشرف, وہ کہتا تھا ساری دنیا کو پتا تھا کہ پاکستان کی ریگولر آرمی کارگل میں لڑ رہی ہے. ہندوستان کو پتا تھا, دنیا کے ہر فرد کو پتا تھا. ہمارے ساتھ مسلسل جھوٹ بولا جاتا تھا کہ وہاں تو مجاہدین لڑ رہے ہیں. چلو اس سے آگے بتاؤں. وہ کہتا تھا کہ افغانستان کی جنگ ہماری جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف. ہماری کیسے تھی جی؟ وہ پاکستانی اور افغانیوں کو جو معصوم بے گناہ تھے ان کو امریکیوں کے حوالے کر کے بیچتا رہا, ان کے پیسے بٹورتا رہا. اور یہ جو میرا کہیں دور پار کا ہمسایہ ہے موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری, اس کے بعد محترم محمود سلطان الدین کو بھی وہ دینے لگا تھا. اس کا طے ہو گیا تھا کہ اس کو دینا ہے, امریکیوں کے حوالے کرنا ہے. وہ تو بھلا ہو ایک اور جرنیل کا اور سیاستدان کا, انہوں نے کہا ہم آپ کا نام لے دیں گے. اس کی بیچارے کی جان چھوٹی احمد شریف چودھری کے والد کی, غریب کی. تو احمد شریف چودھری صاحب آپ بیان وہ دیا کریں جو درست ہو, تو ہمیں بھی پھر اس پہ انگلی نہ اٹھانی پڑے. ویسے بھی یہ ملک کسی جرنیل کے باپ کی جگیر نہیں ہے, اس کے وارث ہم ہیں. ہاں, اگلی میں ویڈیو میں آپ کو ایک بغیرت انسان ہے عبداللہ گل, جنرل حمید گل کا بیٹا, اور ایک یہ ضیاء الحق کا تخم حرامی ہے اعجاز الحق, ان پہ میں ویڈیو کروں گا. تو اور کوئی ثبوت چاہیے تو بتا دیں, اور کوئی جھوٹ سننے ہیں تو میرے پاس بے شمار ہے, میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ میری جنگ آپ سے نہیں ہے. فوج تو میرے بیٹوں کی ہے, فوج کا تو میں نام ہی نہیں لے سکتا. میری جنگ ہے ہر کوئی اپنی حدود میں رہے, اور ہمیں بنیادی انسانی حقوق چاہیے. اقتدار اختیار پہ عوام کا حق ہے, وہ ہمیں چاہیے. ہمیں شخصی آزادی چاہیے. اور اگلی بات بتا دوں کہ جرنیل جو ہیں, جرنیلوں کا تناسب جو مال پرست ہیں, حرام پرست ہیں, عین شکن ہیں, حلف شکن ہیں, جو خود غرض ہیں, جو بزدل ہیں, جو نہل ہیں, جو نکمے ہیں, ان کا تناسب جرنیلوں کا اچھے جرنیلوں میں اتنا ہی ہے جتنا سیاستدانوں میں
गंदे सियासतदानों में अच्छे सियासतदान हैं चंद, जितना जो बराए फरोख्त जज हैं बेगैरत, इनमें जो अच्छे जज हैं उनका जो तनासब है। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें जितने गंदे अंडे हैं उनमें चंद लोग अच्छे हैं। इसी तरह कुछ चंद जर्नैल भी फौज में अच्छे हैं जिनकी वजह से अभी तक ये मुल्क कैम डैम है। और आखिरी बात बता के आपको इजाज़त चाहूँगा, बुराई या शाही हमेशा ऊपर से नीचे आती है, नीचे से कभी ऊपर नहीं जाती। और पाकिस्तान को बर्बाद करने में इसी बदमाशिया का हाथ है, जिसमें मुजरमाना जहनीत के जर्नैल हैं, जज हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, सियासतदान हैं, दीन फरोश हैं, मजहब फरोश हैं, कलम फरोश हैं, ज़मीर फरोश सहाफ़ी हैं, और इसके अलावा जगीरदार हैं, वडेरे हैं, इसके अलावा संतकार हैं, सरमायादार हैं। मैं जो चंद मुजरमाना जहनीत का ग्रोह है, जिसे मैं बदमाशिया का ग्रोह कहता हूँ, आपने हमारा बेड़ा गर्क किया है। अल्लाह पाक बदमाशिया को गर्क करे और पाकिस्तान को और हम गुलामों को आज़ादी नसीब हो और पाकिस्तान महफूज हो। आमीन सुम्मा आमीन। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। पाकिस्तान जिंदाबाद, बदमाशिया मुर्दाबाद।